بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیا نومولود بچہ کلام کرتا ہے؟ یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو اور بولے اور بات کرے؟ ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔ تاریخ میں نومولود بچوں کے کلام کرنے کی مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے، لیکن اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی گود میں 6 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ پہلے نمبر پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا ہے اور نہ کبھی زنا۔ تو فرشتے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سامعین محترم، یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئیں اور سوال کیا، تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے بات کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ سامعین، دوسرے نمبر پہ جریج کی گواہی دینے والا بچہ، یہ واقعہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھا جن کا نام تھا جریج۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی۔ انہیں اپنے دل میں کہا کہ میں اپنی والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ غصے میں آ کر انہیں بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فحاشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئیں اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اور ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے جریج پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ سامعین، تیسرا بچہ بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے، تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں سے میں ایک ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اور 4 نمبر پر یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشاطہ کا واقعہ ہے۔ مشاطہ اس کی خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کی مشاطہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاطہ میرے باپ یعنی فرعون کو نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو سامعین محترم، فرعون نے اس مشاطہ کی اولاد سمیت اسے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔
اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ مشاطہ گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا۔ سامعین محترم، 5ویں نمبر پر جو بچہ ہے اصحاب الخدود۔ اصحاب الخدود کے لغوی معنی اہل خندہ کے ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ کو 2 نواز کے حکم پر خندق میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ اصحاب الخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اصحاب الحدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس کی گود سے بچے نے کہا اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہیں۔ اور بقول حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی نومولود تھا۔ 6 نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، تو آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے مجھے بلایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا بچہ ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف، بھلا 4 مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے واضح، بلند و وسیع زبان میں یہ کہا، گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گناہ گار ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔